اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لہ ملک السماوات والارض وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ سورہ فرقان کی دوسری آیت کی تلاوت میں نے کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس سورہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ زمین اور آسمانوں کی حاکمیت اور مالکیت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اس کی اس سلطنت میں کسی اور کی شرکت ہے، کوئی اور شریک ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، اور فقدر تقدیرا، فقدرہ تقدیرا، اور ہر چیز کو اس نے ایک خاص اندازے اور ایک خاص مقدار میں جو ہے وہ اس نے پیدا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا جو سیشن ہے ہمارا، اس میں ہم قرآن مجید کی اسی اہم آیت اور پھر اس کے بعد والی آیات جو ہیں ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے پہلی آیت میں ہم نے تفصیل کے ساتھ تبارک اللہ کے اوپر بات کی، فرقان کے اوپر بات کی اور عبد کے اوپر بات کی۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا یہ کنگڈم ہے اور میری یہ حاکمیت ہے، اور میں ہی اس کائنات کو چلانے والا ہوں، مینیج کرنے والا ہوں، میں ہی اصل ایڈمنسٹریٹر ہوں، اور میرے مقابلے میں اس دنیا میں کسی کے پاس بھی استقلال، آزادی اور انڈیپینڈنسی کسی کے کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بلکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے اندر ایک ڈیوائن ورلڈ ویو جو ہے وہ بھی ڈیولپ کریں۔ ایک الہی تصور کائنات جو ہے وہ ایک مومن کا ہونا چاہیے، یعنی کائنات کو ایک توحیدی نگاہ سے دیکھنا اور ایک الہی رنگ میں اس کائنات کو دیکھنا، اور خود بھی الہی رنگ میں رنگنا، اور ایک ہمارا انڈیویجول ہماری حیثیت ہوتی ہے۔ یعنی فرض کریں کہ جب آپ ایک مسلمان کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ چونکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے لہٰذا مسلمان ہے، چونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لہٰذا وہ مسلمان ہے، چونکہ وہ ایک خاص قسم کا ڈریس پہنتا ہے لہٰذا وہ مسلمان ہے، چونکہ وہ روزہ اور رکھتا ہے اور دوسرے احکامات پر انجام دیتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز جو انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا زندگی کا جو اس کا کردار ہے، جو اس کی رفتار ہے، جو اس کا کریکٹر ہے، جو اس کے مینرز ہیں، جو اس کی سیرت ہے، جو اس کی گفتار ہے، اس میں مجموعی طور پر کلیکٹیولی جو ہے اس میں ایک الہی رنگ کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ یعنی مجموعی طور پر جب انسان اٹھتا ہے، جب انسان بیٹھتا ہے، جب انسان کسی سے انٹریکٹ کرتا ہے، جب انسان کسی سے لین دین کرتا ہے، تو مجموعی طور پر دیکھنے والا اس کو کہے کہ یہ ایک الہی انسان ہے، دیکھنے والے کو یہ امپریشن جائے کہ یہ شخص جو ہے یہ وہ ہے کہ جو واقعاً اس کو خوف خدا ہے، واقعاً خوف خدا سے ڈرتا ہے۔ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ شخص واقعاً اس میں آخرت کا خوف ہے، قیامت کا خوف ہے، جزا و سزا کا خوف ہے۔ تو یہ وہ سچویشن ہے کہ جو ایک مومن، ایک صاحب تقوی اور ایک مسلمان سے جو ہے وہ جس کی توقع کی جاتی ہے۔
تو اس لحاظ سے جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس حکومت، کائنات کی حکومت میرے پاس ہے، یہ کنگڈم میرے پاس ہے، میں ہی اس کا بادشاہ ہوں، میں ہی اس سلطنت کو چلا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لیولز کے اوپر، انسانوں کے لیول کے اوپر، چاہے آپ کسی ملک کے سربراہ ہوں، چاہے آپ کسی شہر کے جو ہے میئر ہوں، چاہے آپ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر بھی، چاہے آپ اس کی ایڈمنسٹر ہوں، آپ ایڈمنسٹریشن آپ کے ہاتھ میں ہو، مینجمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہو، ایک الہی تصور کائنات کا تقاضا یہ ہے، ایک ڈیوائن پرسپیکٹو اور ڈیوائن ورلڈ ویو کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے، اس سے ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ یہ سمجھیں کہ اگر آج میرے پاس کسی بھی لیول پر پاور موجود ہے، طاقت موجود ہے، تو یہ پاور اور یہ طاقت جو ہے یہ اللہ کی اصل پاور ہے، میری کوئی پاور نہیں ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے آج مجھے یہ دیا ہے، یہ پاور طاقت مجھے دی ہے، اگر یہ میرے لیے نعمت ہے تو نعمت جو ہے وہ کبھی بغیر امتحان کے نہیں ہو سکتی، محنت جو ہے، نعمت جو ہے وہ کبھی بغیر ٹیسٹ کے نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو مقام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دولت و ثروت دیتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان سے گزارنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذمہ داری بھی عطا کرتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مجھے ایک چیز مل جائے، مجھے ایک نعمت مل جائے، مجھے ایک فیسلٹی مل جائے، لیکن میری اس کے سلسلے میں رسپانسبلٹی نہ ہو، میری کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ لہٰذا اس لحاظ سے اگر ہم اس ڈیوائن ورلڈ ویو کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اور اگر ہمیں کوئی چھوٹی سی طاقت مل بھی جائے، اگر ہمیں کوئی پاور مل بھی جائے، تو ہم اس کو مس یوز کرنے کی بجائے، ہم دوسروں پر ظلم کرنے کی بجائے، ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کا حق مارنے کی بجائے، ہم دوسروں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کی بجائے، ہم اصل مستحق کو اس کا حق دینے کی بجائے، ہم جو ہے وہ پھر الہی تصور کائنات کے ساتھ جو ہے ہم زندگی گزاریں گے، اور بہت چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہوتی جائیں گی۔ نہ ہمارے اندر غرور پیدا ہوگا، نہ ہمارے اندر تکبر پیدا ہوگا، نہ ایروگنٹ بیہیویئر پیدا ہوگا، نہ ہم کسی کے حقوق کو سلب کریں گے، اس لیے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہماری اپنی استقلال اور آزادی اور اختیار اور انڈیپینڈنسی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کچھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ ایکسپیکٹ بھی کرتا ہے، کچھ ہم سے جو ہے وہ توقع بھی کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ پہلا نقطہ آج کے اس سیشن کا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو مالک کہتا ہے، اپنے آپ کو اس کو ملک یعنی سلطنت کا بادشاہ کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سارے الفاظ جو ہیں، ملک ہے، مالک ہے، ملک ہے، ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن تقریباً ان کا جو روٹس ہیں، جو اصل میننگز ہیں، اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے آپ کو مالک کہتا ہے تو اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم بھی اپنے آپ کو مالک کہتے ہیں، لیکن بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ مالک ہم کس معنی میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کیوں مالک ہے، کیونکہ وہ مالک حقیقی ہے، ہم مالک حقیقی نہیں ہیں، ہم کسی چیز کے آنر حقیقی معنی میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے البتہ اس کائنات میں سسٹم کو ایسا بنایا ہے جس میں آنرشپ جو ہے ہمیں بعض چیزوں کی ملتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں تصور کرنا چاہیے کہ ہم کسی چیز کے حقیقی مالک بن چکے ہیں۔ حقیقی مالک وہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لے کے آتا ہے، جب ایک چیز موجود نہیں ہے تو اس کو وجود میں لاتا ہے۔ مالک وہ ہے جو حقیقی معنی میں کسی چیز کا کریٹر ہوتا ہے۔ ہم کبھی بھی کسی چیز کے کریٹر نہیں ہیں، ہم جو ہے جو کچھ بھی اس کائنات میں ہم بناتے ہیں، ہم جو کچھ بھی
ایجاد کرتے ہیں، چاہے وہ کسی صنعت میں، انڈسٹری میں، فیکٹری میں ہو، چاہے وہ کسی اور جگہ پر ہو، وہ آلریڈی اویلیبل جو میٹیریل ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں آلریڈی خلق کیا ہے، جس کو عدم سے اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، اس کے اوپر ہم ورک کر کے اس کے ذریعے سے ہم مختلف چیزیں بناتے ہیں. کبھی ہم اس سے گاڑی بناتے ہیں، کبھی ہم اس سے مکان بناتے ہیں، کبھی ہم اس سے دوسری چیزیں بناتے ہیں، اور پھر ہم اس کے مالک بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حقیقی معنی میں جو ہے وہ مالک ہے، یعنی وہ چیزوں کو واقعاً بناتا ہے، چیزوں کو واقعاً ایجاد کرتا ہے، چیزوں کو واقعاً خلق کرتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہمارا جاننا بہت ضروری ہے. پھر جب پہلی آیت میں اس کا ربط کیا ہے، کیونکہ یہ بھی اسی سے ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ الذی، کہ جس نے جو ہے وہ نزل الفرقان، کہ جس نے فرقان اپنے عبد کے اوپر اتارا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذی لہ ملک السماوات، تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ انٹروڈیوس کرا رہا ہے. پھر قرآن کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی قرآن مجید میں یہ میسج بھی دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو خلق کیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پرورش بھی کرے، اس کو گرو بھی کرے، اس کی ڈیولپمنٹ کا تعلق بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. اگر وہ کریٹر ہے، اگر وہ خالق ہے کہ یہ ایک سیب کے درخت کی شکل اختیار کر لے، تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یا تو آپ اس میں پوٹینشل نہ ہوتی، جب اس میں پوٹینشل ہے، جب اس کے اندر ٹیلنٹ ہے، جب اس کے اندر قابلیت ہے، جب اس کے اندر استعداد ہے، تو پھر اس کے تقاضے بھی ہیں، پھر اس کی جو ہے وہ کچھ ڈیمانڈز بھی ہیں. لہٰذا آپ اس کی ڈیمانڈز کو بھی پورا کرنا پھر آپ پہ واجب ہے. آپ کا کام جو ہے صرف بیج کو لانا یا بیج کو بونا نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو گرو بھی کریں. آپ اس کے ساتھ جو سوئل ہے اس کو بھی آپ ہموار کریں، آپ اس کو جس پانی کی ضرورت ہے اس کو وہ پانی بھی اس کو دیں، جتنی روشنی اور دھوپ کی ضرورت ہے اتنی روشنی اور دھوپ بھی اس کو دیں، تاکہ وہ پوٹینشل جو اس کے اندر موجود ہے وہ جو ہے ایکٹیویٹ ہو سکے، وہ صلاحیت جو ہے وہ ظہور میں آ سکے، اس کی مینیفیسٹیشن ہو سکے، اور آپ اپنے مقصد تک پہنچ سکیں، اور وہ بیج جو ہے وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے، وہ ایک درخت میں تبدیل ہو جائے، وہ ایک میٹھا پھل دینے کے قابل ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس سسٹم کو سمجھ لائیں تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو وہ بھی ایک، جیسے ہم ایک درخت کی مثال دے رہے ہیں، جیسے ایک شجر کی مثال دے رہے ہیں کہ اس درخت کی اپنی تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ انسانیت جس کو ہم کہتے ہیں، اگر ہم اس کو شجر انسانیت یا شجر انسانیت کا نام دیں تو شاید ہمیں بہتر طور پر ہم اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا یہ شجر لگایا ہے تو اسی انسان میں اللہ تعالیٰ نے پوٹینشل بھی رکھی ہے، صلاحیت بھی رکھی ہے، ٹیلنٹ بھی رکھا ہے، کیپیسٹی بھی اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جو دی ہے. تو اس کے نتیجے میں اب اس کو ضرورت ہے اپنی تربیت کی، گرو ہونے کی، تاکہ جہاں تک وہ جا سکتا ہے، جس میکسیمم لیول تک وہ جا سکتا ہے، جس میکسیمم پرفیکشن تک وہ جا سکتا ہے، تاکہ وہ وہاں تک جا سکے. لیکن انسان کو اپنی صلاحیتوں کو جو ہے بروئے کار لانے کے لیے، اپنی صلاحیتوں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، اپنی صلاحیتوں کو جو ہے سامنے لانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو وہ انوائرمنٹ دیا جائے، وہ اسباب فراہم کیے جائیں، وہ گراؤنڈز اس کے لیے پرووائڈ کی جائے جس کے تحت انسان جو ہے وہ گرو کر سکے. جس طرح ایک درخت کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک درخت کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک درخت کو اچھی مٹی اور زمین کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کو جو ہے وہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے،
انسان کو جو ہے وہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ عمل کرے، اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو جو ہے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی اور آپ فریج جا کے جب آپ خریدتے ہیں تو اس میں ایک اس کی اپنی ایک بکلیٹ ہوتی ہے کہ جس میں گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کو کی صلاحیتوں اور کمال تک پہنچنے کے لیے اس کو تزکیے کی ضرورت ہے، پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے، اس کو علم کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے، اس کو عدل کی ضرورت ہے، جسٹس کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز بھی واجب تھی کہ وہ قرآن کو بھیجے، فرقان کو بھیجے، تاکہ ہم اس قرآن پر عمل کریں، اس گائیڈ لائنز کے مطابق جو قرآن ہمیں پرووائڈ کرتا ہے ہم جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پورے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ربوبیت کیا ہے، رب کیا ہے، خالق کیا ہے، مالک کیا ہے، اور ان سے ہم کس طریقے سے اپنی زندگی میں اس سے بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کی بھی ضرورت ہے، ہمیں نبی کی بھی ضرورت ہے، ہمیں امام کی بھی ضرورت ہے، اور یہیں سے بہت سے سوالات کے جوابات بھی شاید انسان دینے کے قابل ہو جائے۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمیں الہی کتاب کی کیا ضرورت ہے، قرآن کی کیا ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو نہیں سمجھا، ہم نے انسانیت کے فلسفے کو نہیں سمجھا، ہم نے اس مالک اور خالق کے جس نے انسان کو خلق کیا ہے، ہم نے اس کی بھی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا۔ اس نے جب مجھے خلق کیا ہے اور مجھے صلاحیت دی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ مجھے صلاحیت نہ دیتا، جیسے جانوروں اور حیوانات جو ہیں ان کو وہ صلاحیت نہیں ہے جو انسان کے اندر ہے، تو ان کے اوپر تو اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی، ان پر تو کوئی قرآن نازل نہیں کیا، ان پر تو ان کے لیے تو کسی نبی یا امام کو نہیں بھیجا، اس لیے کہ ان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے امام آئے، ان کا تقاضا ان کے وجود کا یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے جو ہے نبی آئے، لیکن میں انسان ہوں، میرا تقاضا یہ ہے کہ مجھے میری رہنمائی کی جائے تاکہ میں اپنے کمال تک پہنچ سکوں، تاکہ میں اپنی پرفیکشن تک پہنچ سکوں، تاکہ جہاں تک میں جا سکتا ہوں وہاں میں جا سکوں۔ اور اگر فرض کرتے ہیں کہ ایک سیب کا درخت جو ہے وہ پہلے ہی خراب ہو جاتا ہے، تو اس میں قصور جو ہے وہ آپ کا ہے کہ آپ نے اس کو پانی نہیں دیا صحیح طرح سے، آپ نے اس کو روشنی نہیں پہنچائی صحیح طرح سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اسی کانٹیکسٹ میں بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے کہ ساری چیزیں تمہیں پرووائڈ کروں تاکہ تمہیں ذمہ دار بنا سکوں۔ کل کو قیامت کے دن بے شک تم یہ سوال حجت تم پیش کر سکتے ہو، لیکن میں جب تک کسی پر حجت قائم نہیں ہوتی، جب تک کسی کی ہدایت کے ذرائع فراہم نہیں کرتا، اسباب فراہم نہیں کرتا، میں کسی کو پنش نہیں کرتا، میں کسی کو سزا نہیں دیتا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے لیے قرآن کا اہتمام کرے، وہ ہمارے لیے کتاب کا اہتمام کرے، وہ ہمارے لیے نبی کو بھیجے، وہ ہمارے لیے امام کو بھیجے۔ اور یہیں سے پھر اگر یہ پوچھتا ہے کوئی کہ بھئی ہمیں نبی کی کیا ضرورت ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو شخص یہ سوال کرتا ہے کہ ہمیں نبی کی کیا ضرورت ہے، تو گویا اس کو انسان کی احتیاج کا نہیں پتا، اس کو انسان کی ضرورت کا نہیں پتا، اس کو یہ نہیں پتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ نبی کی کیا ضرورت تھی، رسول کی کیا ضرورت تھی، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ انسان ہیں، آپ کو پانی کی کیا ضرورت ہے، آپ کو کھانے کی کیا ضرورت ہے، تو آپ کو اس پہ ہنسی آئے گی نا۔ آپ کہیں گے کہ جب مجھے آپ نے پیدا کیا ہے، جب انسان اللہ کو کہے گا کہ اے خدا تو نے جب مجھے پیدا کیا ہے تو میرے اندر تشنگی رکھی ہے تو نے، اگر میں پیاسا ہوتا ہوں اور پیاس کو محسوس کرتا ہوں تو پروردگارہ پر پانی کا پیدا کرنا تیری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ پروردگارہ اگر مجھے بھوک لگتی ہے تو دنیا میں خوراک اور کھانے کا موجود ہونا
اور خلق ہونا یہ تیری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آپ کو پانی کی کیا ضرورت ہے، تو بالکل اسی طریقے سے ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں قرآن کی کیا ضرورت ہے، ہمیں پیغمبر کی کیا ضرورت ہے، تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گویا اس کی پرابلم یہ ہے کہ اس نے انسان کی نیڈ کو نہیں سمجھا، اس نے انسان کی احتیاج کو نہیں سمجھا کہ یہ انسان کے جو مادی لحاظ سے اور فزیکلی جو ہے، جب یہ انسان جو ہے وہ پیاس کو محسوس کرتا ہے، بھوک کو محسوس کرتا ہے، فطرتاً یہ احساس اس کے اندر ہے، اسی طرح سے اس کے اندر ایک اسپریچول تھرسٹ بھی موجود ہے، ایک اسپریچول ہنگر بھی وہ موجود ہے اس کے اندر۔ تو وہ بھوک اور پیاس کہ جو روحانی ہے، جو مانوی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کو فلفل کرنے کے لیے، اس کو جو ہے اس کا جواب دینے کے لیے وہ ایک نبی یہ کام کر سکتا ہے، ایک قرآن یہ کام کر سکتا ہے، ایک امام یہ کام کر سکتا ہے۔ اور نبوت کے بعد دوبارہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بڑے اہم نقطے کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ پھر دوبارہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اب بھی آپ سے یہ سوال کریں گے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو بھیجا ہماری رہنمائی کے لیے، انبیاء کو بھیجا ہماری رہنمائی کے لیے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا کی کہ جو ہماری رہنمائی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت عطا کی کہ جو ہماری رہنمائی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضمیر، وجدان اور کانشنس دیا کہ جس سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے، جو ہمیں آگاہ کرتا ہے، جو ہمیں بیدار کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی یہ سوال کرے لیکن پھر ہمیں امام کی کیا ضرورت ہے، پھر ہمیں امامت کی کیا ضرورت ہے، پھر ہمیں ولایت کی کیا ضرورت ہے، تو آپ ایسے مقام پر پہنچیں کہ جہاں پر انسان اپنی زندگی میں نبوت کو ناکافی سمجھتا ہو اور امامت کو نبوت کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتا ہو۔ یعنی نبی جو ہے وہ جب تک اس کی نبوت اور اس کا پیغام عالم انسانیت تک نہیں پہنچ سکتا کہ جب تک اس میں امامت کا اضافہ نہ ہو جائے، جب تک اس میں ولایت کا اضافہ نہ ہو جائے۔ اگر کسی کو امامت سمجھ نہیں آتی تو اس کو انسان کی احتیاج سمجھ نہیں آتی، اس کو انسان کی ضرورت سمجھ نہیں آتی۔ لہٰذا امامت پر بات کرنے سے پہلے اس کو انسان کی نیڈ پر بات کرنا پڑے گی کہ کیا نبوت کے ذریعے سے اس کی نیڈ پوری ہو جاتی ہے؟ کیا امام کی پھر ضرورت نہیں ہے؟ کیا قرآن کے ذریعے سے، کیا کتاب الہی کے ذریعے سے اس کی نیڈ پوری ہو جاتی ہے؟ اس کے بعد کسی اور قرآن ناطق کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اسی آیت کے اندر کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی فرزند نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو کانٹیکسٹ ہے ان آیات کا، ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں مخاطبین کون ہیں، اللہ تعالیٰ کن کو ایڈریس کر رہا ہے۔ تو اس میں جو مخاطبین ہیں وہ ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور وہ ہیں کہ جو بنیادی طور پر وَاتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً کہ جو بتوں کو اپنا خدا قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ان کو جب خطاب کیا جا رہا ہے تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اسی آیت کے ذیل میں اور اس کی کنٹینیوٹی میں کہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ اس کا کوئی فرزند نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہماری اولاد جو ہے، ہم کیوں ہمارے اندر یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ ہماری جو ہے اولاد ہونی چاہیے۔ ایک تو ہم جو ہے کہیں ایسا ہو کہ ہم احساس تنہائی کا احساس ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہونا چاہیے، بیٹی ہونی چاہیے، ہماری اولاد ہونی چاہیے۔ یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے نام کو زندہ رکھنے والا
کوئی ہونا چاہیے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو میں کام کر رہا ہوں، جو کاروبار کر رہا ہوں، میں اکیلا اس کو نہیں سنبھال سکتا، اس کے لیے مجھے اپنی اولاد کی ضرورت ہے کہ جو میری جانشین بن سکے، جو اس سارے دلائل آپ دیکھیں، اللہ کے سلسلے میں کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ جو ہے وہ ایسی ذات ہے کہ جس کے ہاں نہ موت کا تصور ہے، وہ حیات محض ہے۔ جو حیات محض ہو، جس کو کوئی تنہائی کا احساس نہ ہو، جس کی پوری کائنات اس کی سلطنت ہو، جس میں کسی کی شرکت نہ ہو، جس کے کوئی امکان نہ ہو، تو پھر اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے حوالے سے اچھا، یہ ایک بڑا سادہ سا ایک جواب ہے کہ جو قرآن اس جگہ پر دے رہا ہے۔ بعض جگہ پر قرآن اس کے بہت ہی فلسافیکل جوابات دیتا ہے کہ جس کی طرف میں نہیں جاتا، لیکن یہ سادہ سی بات جو عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے، وہ اس لحاظ سے یہاں پر امپورٹنٹ ہے۔ ورنہ جب ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ توحید پڑھتے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد اور ولم یلد ولم یولد، کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو صمد قرار دیتا ہے۔ انشاءاللہ کبھی جب صمد کے اوپر بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی گہری فلسفی اس کے اندر موجود ہے، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ گویا یہ میسیج دینا چاہتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کسی کے لیے جگہ چھوڑتا ہی نہیں ہے کہ اس کو کسی فرزند کی ضرورت ہو، اس کو کسی بیٹے کی ضرورت ہو۔ تو اس لحاظ سے بہرحال اس مسئلے کو جو ہے وہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے کوئی فرزند نہیں ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید کی اسی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خلق کیا ہے اور ہر چیز کی مقدار اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کی ہے، اور مقدار جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں بھی میسیجز موجود ہیں، یہاں بھی پیغامات موجود ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہوا ہے، ہر چیز کی ایک مقدار ہے، ہر چیز ایک میجرڈ طریقے سے جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات کا نظام جو ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ پر قائم ہے، جس کو ہم اسباب اور مسببات کہتے ہیں، جس کو ہم علت اور معلول کہتے ہیں، جس کو ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ کوئی بھی اس دنیا میں چیز مجھے آپ نہیں دکھا سکتے کہ جس سے پہلے اور جس کے ساتھ کازز موجود نہ ہوں۔ یعنی فرض کرتے ہیں کہ میرے سامنے اگر میز ہے تو یہ میز جو ہے، یہ ٹیبل جو ہے، یہ ڈائس جو ہے، اس سے پہلے کچھ کازز تھی کہ جس کی وجہ سے یہ میز بنائی گئی، اور اس وقت بھی اگر یہ میز کی شکل میں موجود ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسی کازز موجود ہیں جو انٹرنل اور ایکسٹرنل کازز ہیں، جس کی وجہ سے یہ میز قائم ہے اور باقی ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے، ووڈ کی بنی ہوئی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی کازز بنائی ہیں، یہ نظام کازز کے اوپر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کاز سے ایک مخصوص چیز پیدا ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ جی ایک کاز سے جو مرضی چیز پیدا ہو جائے۔ ہر علت جو ہے ایک خاص اس کا اثر ہوتا ہے، خاص اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فرض کرتے ہیں کہ اگر گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ ایکسیلریٹر دیتے ہیں، تو اس کی ہر چیز کی ایک مقدار ہے۔ ایک خاص حد تک جب آپ اس پر پریشر ڈالتے ہیں تو ایک خاص اسپیڈ میں آپ کی گاڑی چلتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو پاؤں رکھا اور گاڑی جو ہے وہ 100 کی اسپیڈ پر چلنا شروع ہو جائے۔ اس لیے کاز اور ایفیکٹ کے اس نظام میں ہر کاز جو ہے ایک پرٹیکولر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ جب پرٹیکولر ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک محدود مقدار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایسا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کو معلوم ہے کہ مجھے اور آپ کو زندہ رہنے کے لیے کتنی آکسیجن چاہیے۔ اگر اس سے تھوڑی سی آکسیجن زیادہ ہوگی تو ہم لوگ زندہ نہیں رہ سکتے، اس سے تھوڑی سی آکسیجن کم ہوگی
تو ہم لوگ زندہ نہیں رہ سکتے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہمیں کتنی حرارت کی ضرورت ہے, کتنی ہیٹ کی ضرورت ہے, کتنی روشنی کی ضرورت ہے, کتنی ہوا کی ضرورت ہے, کس قسم کے ماحول کی ضرورت ہے. لہٰذا ہر چیز کی اسپیسیفک کوانٹٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ یہی چیز فرماتا ہے کہ ان من شیء الا عندنا خزائنہ, ہر چیز کے ٹریجرز ہمارے پاس موجود ہیں. وما ننزلہ الا بقدر معلوم, اور ہم آسمان سے ان کو نازل کرتے ہیں قدر معلوم کے ساتھ, ایک محدود اور معین مقدار میں جو ہے ہم اس کو جو ہے وہ نازل کرتے. تو اس سے دو چیزیں ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہیں کہ بہت سی دفعہ ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنی قسمت میں کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں لکھی ہوتی. بعض چیزیں ہمیں ملنی ہوتی ہیں اور بعض چیزیں ہمیں نہیں ملنی ہوتی. اگر مال و دولت ہے, اگر پوزیشن ہے, اگر مقام ہے, اگر تعلیم ہے, تو بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, مصلحت کا اس کو علم ہے کہ مجھے کتنا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کرنی ہیں, کتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازنا ہے. کبھی مجھے اس دنیا میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہی میرا حق تھا, یہی میرا شیئر تھا, یہی میرے ذمے تھا, اور کبھی مجھے پتہ نہیں چلتا. ایک مومن سے جس چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کو ایک مرتبہ یہ پتہ چل جائے, جب وہ اپنی تمام تر, مثلا ہم مال و دولت کی مثال دیتے ہیں, دولت و ثروت کی مثال دیتے ہیں, جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ تمام تر کوشش کرنے کے باوجود, تمام تر جد و جہد کرنے کے باوجود, تمام تر ایفرٹس کرنے کے باوجود, جب اس کو پھر بھی اس کی جو حالت ہے وہ بہتر نہیں ہوتی, تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس میں یہ الہام آتا ہے کہ تمہارا اس کائنات میں اتنا ہی حصہ تھا, اس سے زیادہ حصہ تمہارا نہیں تھا. اب ہوتا کیا ہے, جو ایکچول ورلڈ میں آپ کے ساتھ ہونا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے, کیونکہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ملنی باوجود آپ کی کوشش کے, جو آپ کا فرض ہے کہ آپ کوشش کریں, آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی. لیکن پرابلم کہاں کریٹ ہوتی ہے, اس ڈیوائن ورلڈ ویو سے آپ کس طرح سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کوشش کرتے ہیں اور آپ کو آپ کی کوشش کا پھل نہیں ملتا, تو اس کے نتیجے میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں, آپ سفر کرتے ہیں, آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, آپ سٹریس میں چلے جاتے ہیں, جس کے نتیجے میں آپ کی ہیلتھ بھی تباہ ہوتی ہے, آپ کی اسپریچولیٹی بھی تباہ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کا تصور بدل جائے, اگر آپ کی اپروچ بدل جائے, اگر آپ یہ سوچ لیں کہ میرا اس کائنات میں شاید یہی حصہ تھا, میری شاید اس کائنات میں کنٹریبیوشن یہی تھی, اگرچہ مجھے کوشش سے نہیں روکتی یہ چیز, میں ہمیشہ کوشش بہتر بے شک کرتا رہوں, لیکن اگر ایٹ دا سیم ٹائم میری توجہ اس چیز پر ہو کہ اتنی میری کنٹریبیوشن تھی, اتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کرنا تھا, اس سے زیادہ آپ دیکھیں بعض کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بہت کچھ دیتا ہے, اتنی وہ محنت نہیں کرتے جتنی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اور بعض محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, یہ کائنات کے وہ اسرار ہیں کہ جن کا ہمیں کبھی علم نہیں ہوتا. اور ایک مومن کی ذمہ داری ہے, ایک دین کا حسن یہ ہے, ایک مذہب کی بیوٹی یہ ہے, ایمان کی بیوٹی یہ ہے کہ جہاں پر اس میں دلیل پائی جاتی ہے, جہاں پر برہان پایا جاتا ہے, جہاں پر عقلی استدلال پایا جاتا ہے, وہاں پر ایک اور پہلو یہ ہے کہ اس میں جو ہے یہ سیکرٹ بھی ہے, اس میں سیکریسی بھی ہے, اس میں اسرار بھی ہیں. اور یہ جاننا ضروری ہے ایک مومن کے لیے کہ کائنات کے تمام اسرار سے ہم آگاہ نہیں ہو سکتے, ہم واقف نہیں ہو سکتے, اللہ تعالیٰ کی تمام مصلحتوں سے ہم کبھی واقف نہیں ہو سکتے. لہٰذا اگر ہماری ایسی پرسیپشن ڈیولپ ہو جائے تو یہ ہمیں کمفرٹ پرووائڈ کرتی ہے, یہ ہمیں ٹرینکویلٹی پرووائڈ کرتی ہے, یہ ہمیں اطمینان قلب عطا کرتی ہے. یہ ہے وہ تصور کہ اس سے ہمیں جو میسج ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک مقدار رکھی ہے. میرے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کرنا ہے
اس کی بھی ایک مقدار ہے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہے. مجھے کوشش سے نہیں روکا, مجھے اختیار سے نہیں روکا, میں نے اپنی کوشش کرنی ہے, بہتر سے بہتر راستہ اختیار کرنا ہے, بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کرنی ہے, بہتر سے بہتر زندگی کو بنانا ہے, اپنی مادی اور مانوی ضروریات کو پورا کرنا ہے. لیکن نتیجہ کس کے اوپر ہے؟ نتیجہ میرے اوپر نہیں ہے, نتیجہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. اگر میری توجہ اس بات پہ ہو جائے کہ میرا کنٹرول میرے اوپر ہے اور میرا کنٹرول اپنے اوپر اتنا ہے کہ میں کوشش کروں, میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کروں, اس ذمہ داری کے مطابق میں جد و جہد کروں, میں کوشش کروں, اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا یہ میرے فیور میں بھی ہو سکتا ہے, یہ میرے فیور میں نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں بہتر جانتا ہے, اسرار و رموز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. تو یہ ایک پیغام جو ہمیں اس سے ملتا ہے. دوسرا ہمیں ایک اور چیز بھی یہاں پر سمجھ آتی ہے, اور وہ یہ کہ جیسے ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے, اللہ تعالیٰ اس کائنات کا کریٹر ہے. جب وہ کریٹر ہے تو رب ہونا بھی ضروری ہے. آپ ربوبیت کو خالقیت سے الگ نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک چیز کو پیدا کروں لیکن اس کے تقاضوں کو مد نظر نہ رکھوں. آپ جب آپ گاڑی خریدتے ہیں, جب آپ وہیکل خریدتے ہیں جا کے, تو وہ آپ کو ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس کا آئل چینج نہیں کریں گے, اگر آپ اس کی مینٹیننس نہیں کریں گے تو پھر جو ہے یہ بالکل زیادہ چلنے والی چیز نہیں ہے, یہ خراب ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے رب کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ خالق اور رب ان دونوں کو آپس میں جدا نہیں کر سکتے. اور بت پرستوں نے جو سب سے خوفناک کام کیا وہ یہ کیا کہ خالقیت کو ربوبیت سے جدا کر دیا. انہوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے, لیکن رب جو ہے وہ یہ ہیں جو بتوں کی شکل میں ہیں, جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں, وہ چاند سورج ستارے کہ جن کے یہ پرستش کرتے ہیں, وہ فرشتے اور ملائکہ جن تک پہنچنے کے لیے یہ ان آئیڈلز کو اپنے لیے وسیلہ بناتے ہیں. تو انہوں نے اس ربوبیت کو اس مالکیت سے اور اس خالقیت سے الگ کر دیا. جبکہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ خالق ہے تو وہی جانتا ہے کہ جو چیز اس نے خلق کی ہے اس کے تقاضے کیا ہیں, وہی جانتا ہے کہ جو چیز اس نے خلق کی ہے اس کی پرورش کیسے کرنی ہے, اس کو گرو کیسے کرنا ہے, اس کے تقاضوں کو کیسے پورا کرنا ہے. اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کو پھر چیزیں خلق کرنی پڑتی ہیں. اب دیکھیں خالقیت اور ربوبیت کا آپس میں تعلق کیا ہے. مثلا فرض کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگارہ تو نے مجھے خلق کیا ہے, تو کیا تو نے میرے لیے نالج کو بھی خلق کیا ہے؟ کیا تو نے میرے لیے علم کو بھی خلق کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہاں میں نے تمہارے لیے نالج کو بھی خلق کیا ہے, میں نے تمہارے لیے آکسیجن کو بھی خلق کیا ہے, میں نے تمہارے لیے حرارت کو بھی خلق کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ربوبیت کے ساتھ خالقیت جو ہے وہ آپس میں جدا نہ ہونے والی دو حقیقتیں ہیں, ان کو آپس میں جدا نہیں کر سکتے. جو بت پرستوں نے کام کیا وہ یہ کیا کہ شاید اللہ تعالیٰ خالق تو ہے, اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے. جب ان سے پوچھا کہ کس نے اس کائنات کو خلق کیا تو یہی مشرکین کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا. وہ اللہ کی خالقیت کا انکار نہیں کرتے تھے, لیکن اللہ کی ربوبیت کے لیے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ جو ہیں یہ بت, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ ملائکہ, یہ بھی رب کی حیثیت رکھتے ہیں. جبکہ قرآن کا پیغام یہ ہے اگر خالق اللہ ہے, اگر مالک اللہ ہے, اگر ملک اللہ کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب بھی ہے, پرورش کرنے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کی عبادات کو قبول فرمائے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اس کی آیات کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.